فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز کا اگلا حصہ جو اذان سے متعلق چل رہا تھا، اس میں اگلا جو موضوع ہے وہ ہے اذان کے فضائل سے متعلق۔ اذان اور اذان دینے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ بسا اوقات ایسا سننے میں اور کبھی کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کسی کو اگر اذان دینے کے لیے کہا جائے تو وہ اذان دینے سے ہچکچاتا ہے، اذان نہیں دینا چاہتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اذان دینے کا جو کام ہے وہ اس کی نظر میں ہلکا کام ہے، معمولی کام ہے، یا وہ اسے ایک تحقیر کی نگاہ سے غالباً دیکھتا ہے، یا ایسے ہی بسا اوقات ہم اور آپ سنتے اور دیکھتے ہیں سماج میں کہ اذان دینے والوں کو بھی بہت تحقیر کے انداز میں لوگ پکارتے ہیں۔ کوئی مؤذن کی تحقیر کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، کوئی بھاگی وغیرہ کے الفاظ میں بسا اوقات تحقیر کا انداز استعمال کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بظاہر، کبھی کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے، سننے میں بھی، کہ اذان دینے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اذان دینے والا معمولی کام کرنے والا ہے، یا بہت ہی گری ہوئی چیز ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر اگر غور کریں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ اذان کس قدر فضیلت کی چیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بھی ہماری اور آپ کی سمجھ کے لیے کافی ہے کہ اذان دینا، جب اللہ کی نماز کے لیے بلانا ہے تو یہ فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے اعلان کرنے کا کام ہے۔ یہ نماز جو کلمہ توحید کے بعد سب سے اونچے درجے کی چیز ہے، اس کے لیے بلانے والے کا کام کیسے کوئی معمولی کام ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے پکارنے والے کا کام کیسے کوئی ہلکا کام ہو سکتا ہے؟ وہ کام کرنے والا کوئی معمولی کام کرنے والا، یہ حقیر کام کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کام حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اذان اور مؤذنوں کی فضیلت کے سلسلے میں چند حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان دینے والا، اللہ کی نماز کے لیے بلانے والا، دراصل اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ ندا، یہ آواز، یہ بلاوا کس لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے۔ اور جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، اللہ کی مسجدوں کی طرف بلا رہا ہو، اللہ کی بندگی نماز کی طرف بلا رہا ہو، بھلا وہ کوئی حقیر کام کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو فضیلت کا کام کرنے والا ہے، نہایت ہی بہترین کام کرنے والا انسان ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مشہور آیت کریمہ ہے جس کو عام طور پر دعوت کے موضوع پر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ اس آیت کریمہ کے عموم میں مسجدوں کی طرف بلانے والا یہ مؤذن بھی شامل ہے۔ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ اللہ کی نماز کی طرف، اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان دینے والا یہ نہایت بہترین بات بولنے والا ہے، نہایت ہی بہترین عمل کرنے والا انسان ہے۔ تو منادی جو ہے، مؤذن جو ہے، وہ اللہ کا داعی ہے، اللہ کی نماز کا داعی ہے، اللہ کے گھروں کا داعی ہے۔ یہ نہایت ہی فضیلت والا کام ہے۔ نمبر 2، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ مؤذنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مؤذنوں کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، ان کا سر اونچا ہوگا، یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث کے اندر، جسے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مؤذنین جو ہیں، اذان دینے والے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی، سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے، اونچے سر والے ہوں گے، ان کا سر سب سے اونچا ہوگا، ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ فضیلت کا بیان ہے اس کے اندر کہ یہ اونچے سر والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اونچے مہم میں تھے، بڑے اونچے کام میں تھے، بڑے اونچے مشن کے لیے لوگوں کو بلا رہے تھے اللہ کے گھروں کی طرف۔ یہ فضیلت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن
قیامت کے دن جب لوگوں کے سر جھکے ہوں گے، لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نماز کے ان منادیوں کے سر اونچے فرما دے گا، ان کی گردنیں لمبی فرما دے گا۔ یہ روایتیں جو کچھ بھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یہ روایتیں صحیح ہیں، یا تو صحیح درجے کی ہیں یا حسن درجے کی ہیں۔ بہرحال ان میں سے یہ جو روایتیں جو بھی پڑھی جا رہی ہیں، اس میں سے کوئی ضعیف درجے کی، ضعیف یا ناقابل اعتبار روایت نہیں ہے۔ اسی لیے وقت کو بچانے کی غرض سے ان کی تخریج یا ان کے حوالے کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے اذان کی فضیلت کے حوالے سے کہ اذان دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہماری ایک ایک ادا کا متابعہ کرتا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیسے بھگائیں اسے، کیسے ٹالیں، کیسے جان چھڑائیں اس سے۔ آپ دیکھیے اذان اس قدر فضیلت کی چیز ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، ایسے بھاگتا ہے جیسے کسی کو کسی در سے دھتکار دیا جائے، پھٹکار کر کے بھگا دیا جائے، ایسے بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ضراب حتى يسمع التاذین حتى لا يسمع التاذین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، شیطان پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگ کے چلا جاتا ہے، اتنا دور بھاگ کے چلا جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ یعنی جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان رکتا نہیں ہے، بھاگتا ہے وہاں سے، بھاگتا ہے وہاں سے۔ تو اذان کی یہ فضیلت ہے کہ شیطان کو بھگانے کا کام کرتی ہے یہ اذان۔ شیطان بھاگے گا تو نمازی بھی شیطان سے آزاد ہو جائیں گے، ان کے لیے مسجدوں میں آنے کا داعیہ پیدا ہوگا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے۔ بھلا بتائیے کہ یہ کام کس قدر فضیلت کا ہے اور یہ کام کرنے والا کس قدر فضیلت کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان بھاگتا ہے، اور خاص بات یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لہو ذرات۔ ذرات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہوا خارج کرنا، جس میں آواز بھی ہو، یعنی آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور کریں، اس قدر خوف، اس قدر ڈر اور ہیبت اس کلام کے اندر ہے جو مؤذن کی زبان سے اور مسجدوں کے مناروں سے گونجتی ہے کہ شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگ کے چلا جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ فَإِذَا قُضِيَ النَّدَىٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اذان کی آواز، اذان پوری ہو جاتی ہے، اقبلا، پھر وہ واپس پلٹتا ہے، پھر وہ آتا ہے مسجدوں کی طرف، پھر وہ آتا ہے نمازیوں کی طرف بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے 10 منٹ کا 15 منٹ کا فاصلہ ہے جماعت کے کھڑے ہونے میں، اقامت ہونے میں، اس بیچ میں وہ اپنے مشن پر لگ جاتا ہے، لوگوں کے قریب آتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اذا ثوب للصلاة ادبرا، یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ الفاظ، کلمات جو اذان کے ہیں، وہی الفاظ، وہی کلمات تھوڑی سی تعداد میں کمی کے ساتھ اقامت کے اندر بھی وہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان پھر بھاگتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور اب آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اب آ کر کے وہ انسان کے اور اس کی سوچ کے بیچ میں، اس کے نفس کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، اسے بہکاتا ہے، اسے ورغلاتا ہے، اس کے ذہن کو بھٹکاتا ہے، کھٹکاتا ہے، تاکہ وہ ادھر ادھر اس کا ذہن چلا جائے، اس کا دماغ چلا جائے، اس کے ہوش حواس جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں، وہ نماز میں حاضر نہ رہے اور خشوع نہ رہے، خضوع نہ رہے، بلکہ ادھر ادھر وہ مائل ہو، اور آ کر کے وہ ورغلاتے ہوئے نمازی سے کہتا ہے اذکر کذا وذکر کذا، فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں کام کو یاد کرو، فلاں کام کو یاد کرو، تم نے کاروبار میں یہ کام کیا کہ نہیں کیا، تم نے گھر کا فلاں کام کیا کہ نہیں کیا، تم نے اپنی جاب کا فلاں کام کیا کہ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں اس کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چیزیں اسے نہیں یاد آتی ہیں وہ بھی اسے یاد دلاتا ہے، وہ سارے کام یاد دلاتا ہے جو کبھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، وہ سب یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ انسان اگر اسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، تو اسے نماز تو ختم کر لیتا ہے لیکن لا یدری کم صلی، اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے کتنا پڑھا، کیا پڑھا۔ بہرحال تو یہ ہے، آپ سوچیں کہ شیطان کس قدر پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اذان، اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ شیطان کو بھگانے کا کام کرتی ہے۔ نمبر 4، چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اذان سننے کے بعد، اذان کے بعد اور اذان سننے کے بعد لوگ جو ہے جان لیں کہ اگر نماز کی اذان کے اندر کیا فضیلت ہے،
اذان سن کر کے نماز کے لیے فوری طور پر آمادہ ہو جانا چاہیے اور پہلی صف میں حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کی فضیلت لوگ جان لیں، ظاہر ہے کہ اس کا پتہ اذان سے ہی چلتا ہے کہ اذان نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اگر لوگ اس کی فضیلت جان لیں تو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگیں گے نمازوں میں حاضری کے لیے، مسجدوں میں حاضری کے لیے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں قرآن اندازی کرنے کی نوبت آ جائے گی، یعنی قرآن اندازی کر کر کے، جس کو کہتے ہیں نمبر اڑا کر کے لوگوں کو مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا، اتنی بھیڑ ہو جائے گی اگر لوگ اس فضیلت کو سمجھ لیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اور بھی بہت ساری فضیلت کی باتیں موجود ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان کی آواز کی فضیلت یہ ہے کہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، لوگ یا لوگوں کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، سب کے سب اس کے لیے گواہی دیتی ہیں جو اذان پکارتا ہے۔ تو جو بھی مؤذن کی اذان کو سنتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے لیے گواہی دے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جو ہے بکریوں میں عام طور پر رہتے ہو، بکریاں چراتے ہو، صحراؤں میں، میدانوں میں، یہاں وہاں چٹیل میدانوں میں گھومتے ہو، بکریاں چراتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں میں رہو، ریوڑ میں رہو، یا تم صحراؤں میں رہو تو نماز کے لیے اذان دیا کرو، اور جب اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو۔ اسی لیے آواز کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جتنا دور تک آواز پہنچے گی اتنا دور تک شیطان بھاگے گا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک اذان پہنچے گی سبھی لوگ اذان دینے کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذان دیا کرو تو ذرا آواز بلند کر کے اذان دیا کرو، کیونکہ جہاں تک بھی مؤذن کی اذان پہنچتی ہے اور اسے کوئی جن یا انسان یا کوئی بھی چیز جو بھی ہے اسے سنتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا شہد لہ یوم القیامہ، وہ تمام کے تمام لوگ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اذان کی یہ فضیلت ہے۔ آخری بات یہ ہے اس پارٹ کے اندر اذان کی فضیلت کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان کی آواز جتنی زیادہ بلند کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھے گا، اور اسی طریقے سے جتنے لوگوں تک وہ اذان پہنچے گی، جتنی بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے حاضر ہوں گے، نمازیوں کو جو ثواب ملے گا اسی طریقے سے اذان دینے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ مؤذن کی مغفرت کر دی جائے گی، جتنا تیز آواز میں وہ اذان دے گا، جتنے دور تک اس کی اذان کی آواز پہنچے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مزید فضیلت حاصل ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے مغفرت کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے، آگے اگلی صف والوں کے لیے۔ والمؤذن یغفر لہ بمد صوتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آواز کی بلندی یا آواز کی دوری جہاں تک جائے گی اس کے بقدر اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ من رطب ویابس وله مثل اجر من صلی معه، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر خشک و تر اس کے لیے گواہی دیں گے، مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے تمام اپنے ساتھ نمازیوں کے بقدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک حدیثیں ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حصے میں آئے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اذان کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اذان دینے والوں کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی موقع تلاش کریں، کبھی ہمیں موقع ملے تو اذان دیں، کبھی مؤذن راتب جو ہوتا ہے یعنی امام جو مسجد کا مخصوص مؤذن ہوتا ہے، کبھی اس سے اجازت لے کر کے بھی یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کی ہتک کی جائے، تنقیص کی جائے، یا اسے معمولی سمجھا جائے، یا مؤذن کی تحقیر کی جائے۔ ان تمام کاموں سے بچ کر کے اللہ تعالی ہمیں اس کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔